अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी अर्श और आप इस वक्त मेरा मॉर्निंग शो देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी। और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी नाज़रीन, इस वक्त आप मुझे लाइव वीनस एंटरटेनमेंट पर देख रहे हैं और आज है फ्राइडे और बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स एक ख़ास दिन होता है और लोग एहतमाम करते हैं और जुम्मे की तैयारी करते हैं जो हमारा एक दीन हमारा मज़हब है। और सब लोग इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं और हमेशा एक खूबसूरत सा मैसेज आपसे शेयर करती हूँ और आज भी एक मैसेज कुछ इस तरह है कि कहते हैं जब दूध को परेशान किया जाए तो वो दही बन जाता है और दही को परेशान किया जाए तो वो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है बताएं ना। जी हाँ, जब दूध को परेशान किया जाए वो दही बन जाता है और दही को परेशान किया जाए तो वो घी बन जाता है, मक्खन बन जाता है और मक्खन को परेशान किया जाए तो वो घी बन जाता है। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी, ये चारों स्टेप में एक चीज़ बड़ी कॉमन है और वो है सफ़ेद रंग। कहते हैं कितनी भी ऊंच नीच आए अपने किरदार को मत बदले, अपने अखलाक को मत बदले। और कभी कभी हमें बहुत सारी तकलीफ़ें हमें सिखाने के लिए होती हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। कहते हैं कि अपना वक़ार और किरदार चाहे कितनी भी ऊंच नीच आए, बहुत सारे जपेड़े हों, लेकिन अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना एक वक़ार है, एक किरदार है, उसको गिरने ना दे। कहते हैं कि इंसान की एक कीमत होती है, अगर वो बिक जाए तो वो टके का भी नहीं होता। इंसान की एक कीमत होती है, अगर वो बिक जाए तो वो टके का भी नहीं होता। कहने का एक खूबसूरत से आपसे मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। एक लकड़हारा था, लकड़ियाँ काटता था। शायद मैं रोज़ाना जंगल में जाए, हम भी किसी जानवर से अटैच होते हैं तो हमसे मोहब्बत हो जाती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। शेर से उसकी दोस्ती होगी, रोज़ाना जाना और रोज़ाना उसके साथ मिलना, तो एक दोस्ती होगी। एक दिन शेर ने उसको कहा मैं तुम्हारी दावत करता हूँ मेरे घर। अपनी बीवी से कहता है कि मेरा एक दोस्त है, तुम खाना वाना बनाओ, मैं उसको दावत की। शेर ने कहा ठीक है। शेर चला गया तो उसकी बीवी को पता नहीं था ये शेर है। जैसे ही वो अंदर गया तो बीवी ने चीखो पुकार मचा दी, हाय ये जंगली जानवर, ये खूंखार दरिंदा, तुमने इसको बुलाया है। ये सुनकर शेर चुपचाप वहाँ से चला गया। उसको लकड़हारे को भी बहुत बुरा लगा। अगले दिन लकड़हारा गया, उससे बड़ी माफ़ी तलाफ़ी की। उसने कहा एक काम कर, शेर ने लकड़हारे से कहा कि तू मेरी कमर पे एक वार कर। उसने कहा नहीं नहीं, लकड़हारे ने मना किया, दोस्ती है ना। उसने कहा अगर नहीं करेगा मैं तुझे खा जाऊंगा। लकड़हारे ने उस पर वार कर दिया, वो ज़ख्मी हो गया। फिर काफ़ी दिन शेर उससे मिला नहीं। 1 महीने बाद फिर मुलाकात हुई। उसने कहा इधर आ और देख मेरी कमर पे घाव है। उसने कहा नहीं। कह रहा ये घाव भर गया, लेकिन जो तुमने ज़बान से घाव लगाया था ना वो अभी तक मेरे दिल पे है। जब आप अपने अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ एक साथ पले बड़े होते हैं ना, ये बहुत गहरी बात है। बचपन कैसा गुजरा था, एक ही रज़ाई में सोते थे, दोस्तों के साथ बारिश में खेलते थे, बहन भाइयों के साथ लड़ाई होती थी लेकिन आखिर में सोते आप एक ही बिस्तर पे थे, माँ बाप से ज़िद करते थे। वो कितने हसीन लम्हात थे जो कोशिश भी करें तो वापस नहीं आते। चाचाओं के घर जाना, मामू के घर जाना, जब आप छोटे होते ना आपको ये भी नहीं पता होता आप सो कहाँ रहे हैं। वही चाचा आपको उठा के या चाची सही तरह आपको सीधा करके सुलाती और आपके ऊपर कुछ डाल देती थी चादर, और उसी चाची के साथ, उसी मामी के साथ, उसी पुप्पो, उसी खाला के साथ आप आंखें तना के बात करते हैं। आप अपनी वकार, अपनी तरबियत, अपना बड़कपन, अपनी मोहब्बत, अपना बचपन सब भूल जाते हैं। कब कब उन्होंने आपके लिए
میٹھا بنایا، کب کب انہوں نے آپ کو عیدی دی، کب کب انہوں نے آپ کو گود میں اٹھایا، یہ سب باتیں آپ بھول جاتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، اس میں کنٹریبیوشن ہوتا ہے ہمارے کردار کو بنانے میں، ہماری تربیت کو بنانے میں ہمارے والدین کا بہت بڑا. وہ اتنے گن ہو جاتے ہیں آپ کو، مطلب اپنی دھن میں آپ کو پالنے میں، بڑا کرنے میں، آپ کو اچھا بنانے میں، آپ کو کسی مقام تک پہنچانے میں، لیکن کہیں سے وہ لیک ہو جاتے ہیں، جان کے نہیں، وہ کہیں سے لیک ہو جاتے ہیں. جب آپ بڑے ہوتے ہیں وہ سب بھول جاتے ہیں. میں آج سارے پیرنٹس جو سامنے بیٹھے نا، جی میں آپ سے کہہ رہی ہوں آنٹی، پلیز کھلائیں سونے کا نوالا، رکھیں شیر کی آنکھ. بچے کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، یہ سب پوچھیں ضرور، اپنے بچوں کے ساتھ وقت ضرور گزاریں. بچہ شاؤٹ تو نہیں بول رہا، گالی تو نہیں دے رہا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سچ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی. ایک جگہ میں ناشتہ کری تھی، میرے چینل کے قریب ایک دو ہوٹل ہیں، تو بڑا اچھا لگتا ہے ڈھابے پہ بیٹھ کے. بھائی ناشتہ کرتی ہوں کبھی کبھی، موسم اچھا ہوتا ہے تو ہم بھی کر لیتے ہیں بھائی. اور اکثر مجھے بہت پسند ہے وہ لچھے والا پراٹھا. تو وہ بچوں کا پیپر ہو رہا تھا، یہ آج میں اس لیے میسج کر رہی ہوں. یہ بچوں کا دیا ہوا چاچے مامے پھوپھی اور ان کا دیا ہوا گھاؤ بڑا تکلیف دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پلا بڑھا تھا نا. تو وہ پیرنٹس کے ساتھ بھی ایسے کر کے بات کر لیتے ہیں، اچھا نہیں ہے. تو بھول جاتے کہ آپ کو ناک صاف کرنا تو آتا نہیں تھا. جب آپ کا ناک آپ کے منہ میں جاتا تو ماں اپنے دوپٹے سے صاف کرتی ہے، بھول جاتے ہیں. جب آپ کا پجامہ گیلا ہو جاتا ہے نا، تو آپ کا ماں بھاگ کے آتی ہے کہ میرا بچہ گیلا ہو گیا. بھول جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں. جب آپ پیرنٹس بنیں گے آپ کو سب یاد آئے گا. بچے باہر 9-10 کے بچے پیپر کے لیے، یقین کریں ابیوز لینگویج، بغیر گالی کے وہ بچہ بات نہیں کر رہے تھے. 5-6 لڑکے تھے، ناشتہ کر رہے تھے، ہم برابر ٹیبل پہ تھے. آف کورس میرا تو رائٹ نہیں بنتا میں ان سے کہوں کہ کیا، لیکن کوئی سگریٹ پی رہا ہے اور پیپر کتابیں کھول رہے ہیں، ایک ٹھی ٹھاٹا چل رہی ہے، بغیر ابیوز لینگویج کے ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہا تھا. کہاں گئے پیرنٹس؟ ان میں کوئی بچہ یہ نہیں کرتا یار بری بات ہے گالی کیوں دے رہے ہو. نو نو نو. اب مجھے بتائیں میرے کون سے پیرنٹس ہیں جو کہتے ہوں بڑا گالی دے کے بات کرنا، باہر جانا تو. نو کوئی نہیں کہتا. افسوس، بہت افسوس. کل بچوں کا یہ کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا. آپ جائیں اپنے بچوں کو صرف ڈائری چیک کرنے کے لیے نہیں، اسکول میں یہ وقار دیکھنے کہ میرا بچہ سب سے اچھا سب بچوں میں کون سی پوزیشن لے رہا ہے. اس چکر، اس دوڑ میں آپ آگے نکل گئے. اس دوڑ میں آگے مت نکلیں. آپ اس کا مطلب ہے بہت پیچھے ہیں. اگر اس دوڑ کی بات کریں تو اگر یہ پوزیشن لینا ہو تو ہم اپنے دین سے، اپنے قرآن سے یہ چیزیں سیکھیں. تو مجھے بتائیں نا، کیا پیغمبروں کی دوڑ لگی ہوئی تھی؟ کیا نبیوں کی دوڑ لگی ہوئی تھی؟ کیا صحابہ کرام کی دوڑ لگی ہوئی تھی کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں، حضرت علی مولا کرم اللہ وجہ انہوں نے کہا کہ میں ان دوڑ سے آگے نکل جاؤں؟ خدا کے لیے اگر آپ نے اپنے بچوں کا وقار، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جب باہر سے آئے سب سے پہلے اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کے سلام کرے، وہ جو آپ کو ڈھیروں دعائیں ملیں گی نا، وہ چاہے کتنا غصہ کر رہی ہوں، وہ شکوے کر رہی ہوں، جی حضور سمجھ کے نا، ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ صرف اپنا دل ہلکا کرتی ہے. جیسے آپ کو ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے نا دل ہلکا کرنے کا، کسی پہ غصہ نکالنے کا، بات کرنے کا، بالکل اسی طرح آپ کی ماں، آپ کے باپ غصہ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، کچھ سن لو. میں کہتی ہوں وہ خوش قسمت ہے جو 2 تھپڑ بھی کھا لیتے ہیں. شادی شدہ ہو کے بھی 2 تھپڑ کھا لیتے ہیں. یہ تھپڑ نہیں ہے، یہ بہت بڑی دعا ہے جو آپ کو لگ رہی ہے. اور سب سے زیادہ ماں کو اسی بچے کا دکھ ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں میرا بچہ مجھ سے بہت اٹیچ ہے. معذرت کے ساتھ میں ایسی باتیں کر رہی ہوتی ہوں، میں نے جو اپنی آنکھوں سے، میں جرنلی میرے پاس کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، میں جو دیکھتی ہوں اس کا مجھے دکھ بڑا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ میرا ان سے کوئی ریلیشن ہے، لیکن میرا آپ سے اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے جو دنیا کا کوئی بھی انسان مٹا نہیں سکتا. کیونکہ میں اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. وہ جو یہ یہاں کا ہم خون ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ میرے ساتھ بلڈ ریلیشن ہے، با خدا میرے ساتھ آپ کا بہت گہرا ریلیشن ہے.
اور میں ہمیشہ اپنے میسج کے بعد کہتی ہوں اگر میری بات ناگوار گزری ہو تو معذرت، یہ بہت ضروری ہے۔ اور جب آپ پیرنٹس خود بنیں گے پھر میں دیکھوں گی، پھر آپ دیکھیں گے، میں کیا دیکھوں گی، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کب کب اپنی والدہ یاد آتی ہے۔ جب میں کپڑے دھو رہی ہوتی ہوں، میں کچھ کام تھکی ہوئی ہوتی ہوں تو مجھے اپنی ماں بہت یاد آتی ہے، یار میں تو یہ چیزیں کبھی کی نہیں تھی، ہماری امی نے تو یہ سب کچھ کر کے دے دیا۔ ہماری کامیابی آج جو پیرنٹس بنے ہوئے ان کے بچے آف کورس کوئی 7 سال کا ہوگا، کوئی 10 سال کا ہوگا، اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے سارے ایفرٹ کر دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ اس میں والد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، سب سے زیادہ تکلیف والد صاحب اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ماں نہیں، ماں اپنی جگہ ہے، ماں کا تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے نا، وہ تو پاسبل نہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف اس وقت جتنے فادر سن رہے سلام، کہنے کی بات ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، کیلکولیشن سے چل رہے ہوتے ہیں، گھر کا کرایہ، بچوں کا دودھ، بہت تکلیف ہوتی ہے ان کو، مہینے کی سیلری، ان کی کیلکولیشن ان کی عمر گھٹا رہی ہوتی ہے کہ میں آج اپنے اس بچے کی خواہش پتہ نہیں پوری کر رہا ہوں۔ میرا بچہ کب سے مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پارک جانا ہے، مجھے یہ خریدنا ہے، مجھے اس کو گاڑی دلانی ہے، یہاں تک کہ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے باپ کی کہ یہ بیٹا یہ لڑکا کھیل رہا ہے، میں اپنے بیٹے کو یہ سائیکل لا کے دوں۔ اس کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے باپ ڈبل محنت کر رہا ہوتا ہے۔ بریک لوں، بریک۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں بریک۔